بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غرباء، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق کا بیان۔ اس طبقے کے حقوق کا تحفظ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب ہے بلکہ یہ معاشرے کے امن کا بھی ضامن ہے۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز کا جلسہ سالانہ برطانیہ کے تیسرے روز مارکہ آراء اختتامی خطاب۔ حدیقۃ المہدی 30 جولائی 2023۔ ٹیم الفضل انٹرنیشنل۔ حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے مورخہ 30 جولائی کی شام جلسہ سالانہ کے اختتامی اجلاس سے پرمعارف خطاب فرمایا۔ اختتامی خطاب کے لیے حضور انور 4:10 کے قریب نعرہ تکبیر کی گونج میں جلسہ گاہ میں رونق افروز ہوئے۔ اجلاس کی کارروائی کا آغاز تلاوت قرآن کریم سے ہوا۔ حافظ اسماعیل قدوسائی صاحب کو سورہ البقرہ کی آیت 178 اور 196 اور سورہ النساء کی آیت 136، سورہ الانعام کی آیت 153 اور سورہ النحل کی آیت 191 اور 92 کی تلاوت کرنے اور تفسیر صغیر سے ان کا ترجمہ پیش کرنے کی توفیق ملی۔ اس کے بعد فرج عودہ و گروپ نے حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے عربی قصیدہ یا من احاط الخلق بالآلاء نثنی علیک ولیس حول ثنائی کے منتخب اشعار پڑھ کر سنائے۔ ان اشعار کا اردو ترجمہ مکرم محمد طاہر ندیم صاحب مربی سلسلہ عربی ڈیسک کو پڑھنے کی سعادت ملی۔ بعد ازاں مکرم رانا محمود الحسن صاحب مربی سلسلہ کو حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا منظوم کلام بعنوان محمود کی آمین میں سے چند اشعار خوش الہانی سے پیش کرنے کی سعادت حاصل ہوئی۔ یہ کلام درج ذیل شعر سے شروع ہوا۔ حمد و ثنا اسی کو جو ذات جاودانی، ہم سر نہیں ہے اس کا کوئی نہ کوئی ثانی۔ تعلیمی اعزازات کا اعلان۔ پروگرام کے مطابق مکرم سیکریٹری صاحب تعلیم جماعت UK نے تعلیمی میدان میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے والے طلباء کے نام پڑھ کر سنائے۔ محترم سیکریٹری صاحب تعلیم نے کہا کہ اس سال ہمیں تقریباً 340 درخواستیں موصول ہوئیں، جن میں سے 136 لجنہ کے لیے منظور ہوئیں جبکہ 111 مردوں کے لیے منظور ہوئیں۔ GCSC سید سجیل شاہ، میقال امینی، سید محمد عمر، ثاقب ججا، ماہر احمد ملہی، دانیال احمد، طلحہ احمد، ارسل احمد، سبحان احمد سید، ایاز احمد، حسن سرور، مظہر احمد محمود، طٰہٰ حمید کریم، محمد محمود احمد، حذیفہ احمد رانا، عبداللہ عمران صدیق، یوسف سعید، عبد الرحمن حیات، رسیل راٹھوڑ، شعیب احمد بٹ، فواد احمد خان انور، طلحہ احمد، سمیر خالد خلیل، بلال اقواسی، بنسو، عامر احمد خان، ولید حمید احمد، حمزہ ابراہیم ڈار، ارسلان حیدر، زین رانا اکرم، ذیشان احمد، شاہزیب امیر، حزیم احمد، دانش جہاں زیب، شہروز ضمیر راجپوت، ادیب مسعود احمد۔ A لیول
زین احمد ملک، حارث ملک، مشہود احمد خان، جہاں زیب احمد سید، طلحہ احمد، حمود احمد سعید، نوید الرحمن، مرزا حزیم احمد، فراز خان، شعور احمد، مودود احمد طاہر، حاشر احمد رانا، طاہر احمد خان، جلال احمد درانی، حصور احمد بھٹی، سمرن احمد، ساحل سعد احمد، دانیال عمران، صدیق یوسف سعید، رحمان امجد، تنزیل احمد، سید عطاء الحنان رضوی، توحید احمد خان، شاویز احمد، طلال احمد عدنان، حماد احمد، ملک بلال احمد ستکوہی، سبحان ودود رانا، روبین رشید احمد، روبین احمد، ہارون ناصر، ملک فراز احمد، طاہا محمود۔ ڈگری: راغب مرزا، عزیب ملک، عمیر احمد خان، سمرہ خان، حمزہ مغفور احمد، ڈاکٹر اسامہ سفیر، رحمان کھوکھر، منیف عادل، دانیال احمد بشارت، اطہر احمد مرزا، دانیال احمد مجوکا، علی شیراز، حمزہ منور، حسنات احمد، فضل احمد گورایا، حسیب احمد، داؤد احمد خان، ادریس احمد، حاشر محمود، شجاع الدین احمد، مرزا محمد، مفلح احمد، سرمد احسان سہیل، دانیال احمد ظفر مرزا، رانا حارث بن شکیل، دانیال ظفر، اسامہ منور، فاران احمد، ڈاکٹر اسامہ سفیر، ڈاکٹر ارسم محمود، ڈاکٹر سید یوسف احمد، ڈاکٹر تیمور احمد خان پاشا، ڈاکٹر نبیل احمد، ڈاکٹر ظہیر طاہر، ڈاکٹر صباح الدین ثاقب، ڈاکٹر زبیر احمد، ڈاکٹر اظہر اشرف، ڈاکٹر نعمان محمود چودھری، ڈاکٹر عثمان عمر، ڈاکٹر تصویر احمد مبشر، ڈاکٹر طاہر احمد طورے، ڈاکٹر امرندر سنگھ مان، بیرون UK، مرزا مرفوض احمد، عمر بن رئیس، عدنان محمود، ڈاکٹر طارق محمود۔ احمدیہ امن انعام: بعد ازاں مکرم امیر صاحب UK نے احمدیہ پیس پرائز کا اعلان کیا۔ امسال ڈیوڈ سپرڈل آف UK احمدیہ پیس پرائز حاصل کرنے کے مستحق ٹھہرے۔ یہ انعام انہیں آئندہ کسی پیس سمپوزیم میں دیا جائے گا۔ ہیٹی حکومت کی جانب سے حضور انور کی خدمت میں یادگار شیلڈ۔ اس کے بعد ہیٹی کی حکومت کی جانب سے جول ٹورینی، جو وکیل ہونے کے علاوہ ہیٹی کی ریلیجیس منسٹری میں جوڈیشری افیئرز کے ڈائریکٹر ہیں، نے حضور انور کی خدمت میں ایک یادگاری شیلڈ پیش کی۔ جلسہ سالانہ کے موقع پر شاہ چارلس سوم کا خصوصی پیغام۔ مکرم امیر صاحب UK نے شاہ چارلس سوم کی جانب سے جلسہ سالانہ پر بھجوایا جانے والا خصوصی پیغام پڑھ کر سنایا، جس میں عزت مآب بادشاہ نے جلسہ سالانہ کے حوالے سے اپنے نیک جذبات کا اظہار فرمایا۔ ٹھیک 5 بجے حضور انور ایدہ اللہ تعالی بنصر عزیز ممبر پر تشریف لائے اور تمام حاضرین کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کا تحفہ عطا فرما کر اختتامی خطاب کا آغاز فرمایا۔ اختتامی خطاب: تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد فرمایا کہ اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو بڑی تفصیل سے معاشرے کے ہر طبقے کے حقوق بیان فرماتا ہے۔ ان حقوق کی وضاحت اور تفصیل ہمیں قرآن کریم، احادیث اور زمانے میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات میں ملتی ہے۔ گزشتہ 3 سالوں سے میں مختلف مواقع پر جلسوں میں ان حقوق کو بیان کر رہا ہوں۔ گزشتہ برس میں نے عورتوں کے حقوق کے متعلق کچھ بیان کیا تھا، جسے اپنوں اور غیروں سب نے پسند کیا۔ یقیناً جب حقیقی اسلامی تعلیم دنیا کے سامنے پیش کی جاتی ہے تو لوگوں کو یہ قبول کرنا پڑتا ہے کہ اسلام ہر طبقے اور ہر شعبہ زندگی کے متعلق بڑی بے مثال تعلیم پیش کرتا ہے۔ پس اسلامی تعلیم کو دنیا کے سامنے پیش کرتے ہوئے ہمیں کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ اب تک میں معاشرے کے 21 مختلف طبقات کے حقوق بیان کر چکا ہوں، آج بھی کچھ بیان کروں گا۔
پس ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ انہیں ہم اپنی زندگیوں کا حصہ بنائیں، تب ہی ہم وہ حسین معاشرہ قائم کر سکتے ہیں جو خدا تعالی ہم سے چاہتا ہے اور جس کی تعلیم اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں دی ہے۔ اس وقت میں غریبوں، محتاجوں اور مسکینوں کے حقوق بیان کروں گا۔ اس طبقے کے حقوق کا تحفظ نہ صرف خدا تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کا موجب ہے بلکہ یہ معاشرے کے امن کے بھی ضامن ہیں۔ قرآن کریم اس حوالے سے ہماری رہنمائی فرماتا ہے، فرمایا صدقات تو محض محتاجوں اور مسکینوں اور ان صدقات کا انتظام کرنے والوں اور جن کی تالیف قلب کی جا رہی ہو اور گردنوں کو آزاد کرنے اور چٹی میں مبتلا لوگوں اور اللہ کی راہ میں عمومی خرچ کرنے اور مسافروں کے لیے ہیں۔ یہ اللہ کی طرف سے فرض ہے اور اللہ دائمی علم رکھنے والا اور بہت حکمت والا ہے۔ اس آیت میں معاشرے کے ہر ضرورت مند طبقے کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے۔ ضرورت مندوں کے حقوق کا خیال رکھنا حکومت کا کام ہے۔ ایسا نظام ہونا چاہیے جو مسلسل اس امر کا جائزہ لیتا رہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان درویش مہاجرین کے لیے بھی ہے جو اپنے گھروں سے نکالے گئے، جو اپنے اموال سے الگ کیے گئے، وہ اللہ ہی سے فضل اور اس کی رضا چاہتے ہیں اور اللہ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی ہیں وہ جو سچے ہیں۔ اس آیت میں ان لوگوں کے حقوق کی طرف توجہ دلائی گئی ہے جو مذہب کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے وطن سے بے وطن کیے گئے ہیں، تاکہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑے ہو کر معاشرے کا فعال حصہ بن سکیں۔ اب اس حوالے سے بعض احادیث بھی پیش کرتا ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کو یہ گمان ہوا کہ انہیں دوسرے صحابہ پر فضیلت حاصل ہے۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے جو کمزور ہیں انہی کی وجہ سے تو تمہیں نصرت ملتی ہے اور رزق حاصل ہوتا ہے، یعنی یہ غریب طبقہ کام کرتا ہے اور اس سے امراء بھی فائدہ اٹھاتے ہیں، بس ان کا خیال رکھو، انہیں ان کے کام کے مطابق اجرت اور مزدوری دو تاکہ ان میں کسی قسم کی بے چینی پیدا نہ ہو۔ آج ان ترقی یافتہ ممالک میں بھی آئے روز ہڑتالیں ہوتی ہیں کہ ہمارے حقوق ادا نہیں کیے جا رہے۔ مختلف ممالک میں انقلاب کے نام پر حکومتوں کا تختہ الٹ دیا جاتا ہے، کہیں فوج اقتدار پر قابض ہو جاتی ہے۔ یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ غریب طبقے کے حقوق ادا نہیں کیے جاتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کس طرح محتاجوں اور ضرورت مندوں کے لیے تحریک فرماتے تھے، اس حوالے سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو خیبر میں ایک جائیداد ملی تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم چاہو تو اسے صدقے میں دے دو۔ اس پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس جائیداد کو محتاجوں اور غریبوں، مسکینوں، رشتہ داروں اور مہمانوں کے لیے صدقہ کر دیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیوہ اور مسکین کی خدمت کے لیے جدوجہد کرنے والا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے کی طرح ہے۔ غریبوں کا حق کتنا ضروری ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بدترین کھانا وہ ہے جس ولیمہ میں امیر کو بلایا جائے اور غریب کو چھوڑ دیا جائے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم مساکین کی دلجوئی کے لیے کوشش فرماتے تھے۔ حضرت جعفر بن ابو طالب مساکین کے ساتھ وقت گزارتے، ان سے باتیں کرتے، ان کو اپنا وقت دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو مساکین سے محبت کی وجہ سے لقب عطا فرمایا۔ کمزوروں کا اللہ کے نزدیک کیا مقام ہے؟ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں جنت کے بادشاہوں کے بارے میں نہ بتاؤں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو بوسیدہ لباس اور غریب اور نادار ہیں۔ حضرت سہل بن سعد نے بتایا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے ایک شخص گزرا۔
امیر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ جواب ملا کہ معزز ترین لوگوں میں سے ہے، بات کرے تو سنی جائے، رشتہ کی تجویز بھیجے تو قبول کیا جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر ایک اور شخص گزرا، اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا کہ اس شخص کے بارے میں بتاؤ، تو صحابہ بولے کہ نادار مسلمانوں سے ہے، نہ رشتے کے لیے اس کا پیغام قبول کیا جائے، نہ بات سنی جائے، نہ عزت و تکریم کی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ غریب اس پہلے امیر جیسے کئی لوگوں سے بہتر ہے۔ تم صرف امارت کو دیکھتے اور اہمیت دیتے ہو، ایسے بوسیدہ حال کئی لوگ ہیں کہ جو خدا کے نام سے کوئی بات کریں تو ضرور پوری ہوتی ہے۔ اسی طرح ایک اور مثال کہ غریب الحال نادار مسلمان فوت ہو گیا تو مسلمانوں نے اس کی وفات کی خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ دی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو علم ہوا تو خفگی کا اظہار فرمایا اور اس کی قبر پر تشریف لے گئے اور جنازہ ادا کیا۔ مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں فرمایا کہ یہ کتنا اعلیٰ مقام ہے۔ اس بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کون آج روزہ دار ہے؟ کون جنازہ کے ساتھ گیا تھا؟ کس نے مسکین کو کھانا کھلایا؟ کس نے مریض کی عیادت کی؟ سب کے جواب میں حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے اس کے تمام مثبت جواب دیے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس میں یہ 4 باتیں جمع ہو جائیں تو وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ یہ ہے اہمیت مساکین کو کھانا کھلانے کی۔ ایک مرتبہ ایک مسلمان جو کہ پہلے غلام تھے نے ابو سفیان کے سامنے مسلمانوں کی فتوحات کا ذکر کیا تو اس کو برا لگا کہ تم نے قریش کے لوگوں کی اہانت کی ہے۔ اس پر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے سن کر مسلمانوں کو مخاطب ہو کر فرمایا کہ کیوں تم لوگ ایسے کرتے ہو؟ قریش کے سرداروں کی اہانت نہ کرو۔ یہ بات جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو بکر تم نے ان نادار مسلمانوں کی دل شکنی کی ہے۔ اس پر آپ رضی اللہ عنہ ان مسلمانوں کے پاس گئے اور معذرت طلب کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ نہیں کہ جو 1-2 کھجور لے کر تسلی پا لے، بلکہ مسکین وہ ہے کہ جو سوال نہ کرے۔ ایک مرتبہ ایک غریب عورت حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس آئی اور اس کے ساتھ 2 بیٹیاں بھی تھیں۔ اس نے سوال کیا، گھر میں موجود ایک ہی کھجور تھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے وہی دے دی تو ماں نے اس کو آدھا کر کے دونوں بیٹیوں میں بانٹ دیا اور خود بھوکی رہی۔ یہ سب حال دیکھ کر آپ رضی اللہ عنہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے احوال بیان کیا، جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے گھر میں 2 بیٹیاں ہوں اور وہ ان کی اچھی تربیت کرے، اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا، اس ماں کو بھی جنت میں داخل کرے گا جس نے ایسا کیا ہے۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رضی اللہ عنہ اپنی دولت پر ناز کرنے کی باتیں کر رہے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا یہ تم کو صرف اپنے زور بازو سے ملا ہے، بلکہ اس میں ان غریبوں کی محنت کا بھی حصہ ہے جن کی وجہ سے تم نے یہ مال حاصل کیا ہے۔ دیکھیں کیسے اسلام نے ان تمام طبقات کے حقوق کی نہ صرف نشاندہی کی بلکہ ان کا حق بھی قائم فرمایا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ایک بڑھیا کے گھر جا کر ان کے کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ گئے تو کوئی ان سے پہلے ہی گھر کی صفائی اور کام کاج کر گیا تھا۔ اگلی مرتبہ وہ ذرا جلدی چلے گئے اور چھپ گئے تو کیا دیکھا کہ خلیفہ اول حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ تشریف لائے اور کام کر گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرا بھی یہی خیال تھا کہ یہ کام حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ کا ہی ہو سکتا ہے۔ حضور انور نے فرمایا کہ ایک روایت ہے کہ نافع نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اپنی ایک جائیداد یعنی کھجور کا ایک باغ صدقے میں دے دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اصل
مال کو اس شرط پر صدقے میں دے دو کہ وہ نہ بیچا جائے، نہ ہبہ کیا جائے، نہ ورثے میں دیا جائے، بلکہ اس کے پھل کو خرچ کیا جائے، یعنی حکومت کے پاس رہے تاکہ لوگوں کے کام آتا رہے۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اسے صدقے میں دے دیا، اور ان کا صدقہ اللہ کی راہ میں غلاموں کے آزاد کرنے، مسکینوں، مہمانوں، مسافروں اور رشتہ داروں کے لیے وقف تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس کا نگران ہو وہ اس میں سے مناسب طور پر دستور کے مطابق خود کھائے، یعنی نگران کے لیے اس میں تنخواہ مقرر کی جا سکتی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک قوم کے سردار نے تکبر کی وجہ سے ایک غریب کو تھپڑ مار دیا، تو علم ہونے پر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں اس کا حق دلاؤں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے اس بارے میں لکھا کہ جبلہ ابن لایہم ایک بہت بڑے عیسائی قبیلے کا سردار تھا۔ جب شام کی طرف مسلمانوں نے حملے شروع کیے تو یہ اپنے قبیلے سمیت مسلمان ہو گیا اور حج کے لیے چلا گیا۔ حج کے دوران ایک مسلمان کا پاؤں اتفاقاً اس کے پاؤں پر پڑ گیا۔ چونکہ وہ اپنے آپ کو ایک بادشاہ سمجھتا تھا، اس کے سپاہیوں کی تعداد 60,000 تھی، اس لیے جب ایک ننگ دھڑنگ آدمی کا پاؤں اس کے پاؤں پر پڑا تو اس نے اسے تھپڑ مار دیا۔ ایک اور مسلمان نے اسے کہا کہ جس مذہب میں تو داخل ہوا ہے اس میں امیر غریب میں کوئی فرق نہیں سمجھا جاتا۔ اس نے کہا کہ میں کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس مسلمان نے کہا کہ تو پرواہ کرے یا نہ کرے، لیکن جب عمر رضی اللہ عنہ کو پتہ لگے گا تو تجھے سزا ملے گی۔ اس پر جبلہ بن لایہم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گیا اور پوچھا کہ اگر کوئی بڑا آدمی کسی چھوٹے آدمی کو تھپڑ مار دے تو اسلام کیا کہتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس کے منہ پر چھوٹے شخص سے تھپڑ لگواتے ہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اسلام میں چھوٹے بڑے کا کوئی تصور نہیں۔ جبلہ بن لایہم اسی وقت اس مجلس سے اٹھا اور اپنے ساتھیوں سمیت اپنے ملک کی طرف بھاگ کر مرتد ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے کی یہ مساوات کسی اور مذہب میں نہیں ملتی۔ ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا گزر ایک ایسے دروازے کے سامنے سے ہوا جہاں ایک نابینا بوڑھا آدمی بھیک مانگ رہا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ کے پوچھنے پر اس نے کہا کہ میں یہودی ہوں اور جزیہ کی وجہ سے اس بڑھاپے میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسے اپنے گھر لے گئے اور کچھ چیزیں اسے عطیہ کیں، پھر بیت المال سے اس کا خیال رکھنے کا حکم دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے اس سے اور اس جیسے دوسرے افراد کا جزیہ معاف فرما دیا۔ اسلام کے اقتصادی نظام کے بارے میں حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ تفصیل سے بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں کہ اسلامی حکومت جب اموال کی مالک ہوئی تو ہر ایک شخص کی روٹی کپڑے کا انتظام کیا۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں جب نظام مکمل ہوا تو اس وقت اسلامی تعلیم کے تحت ہر شخص کے لیے روٹی کپڑا مہیا کرنا حکومت کے ذمہ تھا، اور آپ رضی اللہ عنہ یہ ذمہ داری بڑی باریکی کے ساتھ ادا کیا کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ رضی اللہ عنہ نے مردم شماری کا آغاز کیا۔ یورپین مصنفین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پہلی مردم شماری حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے شروع کی۔ اس کی وجہ یہی تھی کہ ہر شخص کو روٹی اور کپڑا دیا جاتا تھا، اور حکومت کو اس بات کا علم رکھنے کے لیے کہ کتنے افراد ہیں ایک رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا۔ آج کل کہا جاتا ہے کہ سوشل ملتی ہے اور ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے، لیکن سب سے پہلے یہ نظام اسلام نے جاری کیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں عملی طور پر ہر شخص کا نام رجسٹر میں درج کیا جاتا تھا، اور ہر شخص کے لیے غذا بھی مقرر کر دی گئی تھی تاکہ ہر شخص اس سے مستفید ہو سکے۔ تاریخ میں آتا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں دودھ پیتے بچوں کا خیال نہیں رکھا جاتا تھا۔ انہیں غذا اس وقت ملتی تھی جب مائیں ان کا دودھ چھڑا دیتی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ گشت کے دوران دیکھا کہ ایک بچہ روتا جا رہا تھا اور ماں تسلی دیتی جا رہی تھی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی ماں سے پوچھا کہ تم اسے دودھ کیوں نہیں پلاتی، یہ کب سے رو رہا ہے؟
اس نے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ نے فیصلہ کر دیا ہے کہ دودھ پینے والے بچے کو غذا نہ ملے، اس لیے میں نے دودھ چھڑا دیا ہے تاکہ بیت المال سے غلہ مل سکے۔ اب اگر یہ روتا ہے تو عمر رضی اللہ عنہ کی جان کو روئے، جس نے ایسا قانون بنایا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ واپس آئے اور راستے میں کہتے جاتے تھے کہ عمر تجھے نہیں معلوم کہ تو نے کتنے بچوں کا دودھ چھڑا دیا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے سٹور میں سے ایک بوری اپنی کمر پر اٹھائی تو ایک شخص نے کہا کہ میں اٹھا لیتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ غلطی میری ہے، اس لیے میں ہی اٹھاؤں گا، اور پھر وہ بوری اس عورت کے گھر پہنچا کر آئے۔ بعد ازاں دوسرے دن ہی آپ رضی اللہ عنہ نے یہ قانون تبدیل کر دیا اور دودھ پینے والے بچوں کے لیے بھی غذا دینے کا حکم جاری کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ نیکی ایک زینہ ہے اسلام اور خدا کی طرف چڑھنے کا۔ شیطان راہ حق سے بہکاتا ہے۔ باسی روٹی فقیر کو دینا کیا نیکی ہے؟ تنعم پسند کو کیا پڑی کہ باسی روٹی کھائے؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَى حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا۔ طعام کہتے ہی پسندیدہ طعام کو ہیں، تازہ کھانا دینا نیکی ہے۔ حضرت عبدالکریم صاحب سیالکوٹی رضی اللہ عنہ لکھتے ہیں کہ بعض اوقات دوا پوچھنے والی دروازہ پر زور سے دستک دیتی کہ مرزا جی دروازہ کھولیں۔ آپ اس طرح اٹھتے کہ کسی متاع ذیشان کا حکم آیا ہے۔ ہمارے ہاں پڑھے لکھے لوگوں کو وقت کی پرواہ نہیں، وہ اپنی زبان میں باتیں کیے جاتی تھیں۔ ایک بار حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے پاس کچھ عورتیں آئیں، اندر سے بھی ملازمائیں آ گئیں۔ حضرت صاحب مستعد کھڑے ہیں اور کوئی 3 گھنٹے تک اسپتال جاری رہا۔ اس وقت آپ کو ایک اہم مضمون لکھنا تھا۔ آپ نے کہا یہ بھی دینی کام ہے، یہ مسکین لوگ ہیں، اسپتال نہیں، میں ان کے لیے انگریزی اور یونانی دعائیں منگوا کر رکھتا ہوں۔ مومن کو سست نہیں ہونا چاہیے۔ ایک بار شام کا وقت تھا، لوگ مختلف شہروں سے آئے ہوئے تھے اور ایک دوسرے پر گر رہے تھے کہ حضور علیہ السلام کے قریب ہوں۔ جگہ کی کمی تھی اور لوگ بے شمار۔ کسی نے اعلان کیا کہ مرد پیچھے ہٹ جائیں، حضرت کو تکلیف ہوتی ہے۔ حضور علیہ السلام نے کہا کہ کسی کو نہ کہا جائے، یہ لوگ اخلاص و محبت سے سینکڑوں کوس کا سفر کر کے آتے ہیں، ان کی خاطر خدا نے الہاماً کہا ہے کہ وَلَا تَسْعَرُ لِخَلْقِ اللَّهِ وَتَسْعُمْ۔ یہ ان غریبوں کے لیے ہے جن کے کپڑے گندے ہوتے ہیں، ان کو کچھ نہیں کہنا، خدا کا فضل ہی ان کی دستگیری کرتا ہے۔ اللہ نے غریبوں کی سفارش کی ہے، امیر تو مجلس میں خود پوچھا جاتا ہے۔ فرمایا میں نہیں چاہتا کہ میری جماعت والے ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا سمجھیں۔ بڑا وہ ہے جو مسکین کی بات مسکینی سے سنے اور کوئی بات چڑھ کر منہ پر نہ لائے۔ وہ جماعت نہیں ہو سکتی کہ ایک دوسرے کو کھائے اور ایک دوسرے کا گلہ کریں، ایک دوسرے کو حقارت سے دیکھیں۔ غریبوں کا فرض ہے کہ معزز بھائیوں کی عزت کریں، امیروں کا فرض ہے کہ غریبوں کی مدد کریں، فقیر اور ذلیل نہ سمجھیں، وہ بھی بھائی ہیں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا غرباء نے دین کا بہت حصہ لیا ہے، امیر محروم ہو جاتے ہیں، پہلے ظلم اور فسق و فجور میں مبتلا ہوتے ہیں، سعادت اور فضل خدا کا بڑا حصہ غرباء کو ملتا ہے۔ نماز کے وقت غرباء کے ساتھ کھڑے ہونے میں امراء کو دقت پیش آتی ہے اور تکبر ان کو محروم کر دیتی ہے۔ مسجد تو ہوتی ہی دار المساکین ہے۔ حضور انور نے دعا کی کہ اللہ تعالی ہمیں توفیق دے کہ ہم تکبر سے پاک ہو کر غریبوں اور مسکینوں کے حق ادا کرنے والے ہوں، اور ہر جگہ جماعت میں ہر ملک میں ایسا معاشرہ نظر آئے جس میں اسلامی معاشرہ کا نمونہ نظر آتا ہو۔ دعاؤں میں محتاجوں، غریبوں، اسیران اور شہداء کے خاندانوں کو یاد رکھیں، اپنے لیے دعا کریں، اللہ ایمان و ایقان میں بڑھائے۔ جن ملکوں میں احمدیوں پر ظلم ہو رہے ہیں ان کو ظلموں سے اللہ نجات دے، جہاں حقوق سلب کیے جا رہے ہیں ان کے لیے دعا کریں۔
وہ اپنے حق حاصل کرنے والے ہوں، عامت المسلمین کے لیے دعا کریں، دنیا کو تباہی سے بچنے کے لیے دعا کریں، اللہ تعالیٰ اپنا رحم اور فضل فرمائے اور یہ خدائے واحد کو پہچاننے والے بن جائیں۔ حضور انور کا خطاب تقریباً 6 بجے تک جاری رہا۔ اس کے بعد حضور انور نے اجتماعی دعا کروائی۔ دعا کے بعد حضور انور نے اعلان فرمایا کہ امسال اللہ تعالیٰ کے فضل سے 118 ممالک سے کل 41,654 احباب جماعت نے شرکت کی، جبکہ 65 ملک بذریعہ لائیو سٹریمنگ شامل ہوئے۔ یہ حاضری 2019 کے ریکارڈ حاضری والے جلسے سے تقریباً 2000 زائد ہے۔ اس کے بعد عربی، اردو، افریقی، بنگالی اور اسپینش زبانوں میں گروپس کی صورت میں ترانے پیش کیے گئے۔ 6:15 بجے حضور انور نے جلسہ سالانہ کے تمام شرکاء اور MTA کے توسط سے دنیا بھر کے تمام احمدیوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ کا تحفہ عنایت فرمایا اور جلسہ گاہ سے تشریف لے گئے۔ آواز شعیب خالد۔